آپ کو سمجھ آئے، آپ اپنی نسلوں کی حفاظت کر سکو، اہل بیت کی نسبت سمجھ آئے۔ ہائے غدافی مارا گیا، ہائے غدافی مارا گیا، تو جانو تو غدافی کون تھا؟ غدافی سے پہلے لیبیا میں سیدوں کی حکومت تھی، آل رسول کی حکومت تھی۔ غدافی نے کیا کیا؟ سیدوں کو قتل کروایا، آل رسول کو مروایا، جیل بھجوایا۔ کیا ہوا؟ امریکہ نے حملہ کیا، ایک گندے نالے میں چھپا ہوا تھا، غدافی کو نکال کے قتل کیا امریکہ والوں نے۔ کیوں؟ سیدوں کے قاتل کا یہ یزید مر کے قبر میں ڈالا جا چکا تھا، قبر کھو دی گئی، اس کی ہڈیوں کو نکال کے جلایا گیا۔ یہ حال ہوتا ہے سادات کے دشمنوں کا۔ حفاظت کیجئے اپنی نسلوں کی اور اپنے اندر کی محبت اہل بیت، حسین کی محبت، علی کی محبت پیدا کیجئے، اور صحابہ کے دامن کو بھی کبھی مت چھوڑیے گا، کیونکہ صدیق و عمر عثمان اللہ کے نبی کے چہتے صحابہ ہیں، ان کے دامن کو بھی کبھی مت چھوڑیے گا۔ اہل بیت کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ سے دشمنی کی جائے، اہل بیت کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے راستے پر بھی چلا جائے اور دامن اہل بیت بھی مضبوطی سے تھاما جائے۔ عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ اے ام سلمہ، اے میری زوجہ، یہ لو مٹی ہے کربلا والوں کی، اس مٹی کو اپنے پاس رکھنا، اور اس کے بعد جب کربلا کی تپتے میدان میں میرا نواسہ شہید کیا جائے گا، یہ مٹی لال ہو جائے گی۔ یہ روایت بھی ملتی ہے، یعنی اب توجہ چاہوں سید صاحب، یعنی کبھی رسول اللہ حضرت حفصہ کے سامنے روئے، کہتے ذرا محبت سے یا حسین، کبھی آقا کائنات حضرت حفصہ کے سامنے روئے، کبھی آقا کائنات حضرت ام سلمہ کے سامنے روئے، کبھی آقا کائنات مولا علی کے سامنے روئے۔ ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، یہ تیرا بیٹا کربلا کے میدان میں میری امت کے ذریعے شہید کیا جائے گا۔ سیدہ نے فرمایا تھا کہ آقا کیا اس دور میں آپ زندہ رہیں گے؟ آقا نے فرمایا نہیں۔ فرمایا کیا میں زندہ رہوں گی؟ کہا نہیں۔ کہا کیا علی رہیں گے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا حسین کا بڑا بھائی حسن زندہ رہے گا؟ آقا نے فرمایا نہیں۔ کہا کون مدد کرے گا؟ کون اس کی معاونت کرے گا؟ حضور نے فرمایا تھا اللہ مددگار ہے۔ حضور بھی روئے تھے، علی بھی روئے، فاطمہ بھی روئے، یعنی رسول اللہ کبھی علی کے سامنے، کبھی فاطمہ کے سامنے، کبھی حضرت حفصہ کے سامنے، کبھی ام سلمہ کے سامنے، کبھی جبریل کے سامنے، اور کبھی مصلی پر اللہ کے سامنے حسین کے غم کو یاد کر کے روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے۔ کب سے روتے رہے؟ حسین کی شہادت سے 50 سال پہلے رو رہے ہیں۔ کتنے سال پہلے؟ 50 سال پہلے حسین کی محبت اور غم میں رسول اللہ رو رہے ہیں، اور 1400 برس کے بعد کا مولوی کہتا ہے کہ حسین کے غم میں رونا حرام ہے، غم صرف 3 دن کا ہوتا ہے، جو روئے گا وہ گنہگار ہوگا۔ ارے مولوی، جب رسول اللہ 50 سال پہلے حسین کی شہادت کے غم میں رو سکتے ہیں، تو ہم سنی 1400 برس کے بعد بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سراسر جہالت ہے، اور حسین کا غم سینوں سے نکالنے کی ایک چال ہے۔ اگر یہ غم نکل گیا میاں، یاد رکھنا تمام کے تمام غم تم کو گھیر سکتے ہیں۔ آج سنیوں کی آنکھ میں غم حسین کے آنسو نظر نہیں آتے، آج سنی ہنسنے لگتا ہے جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے۔ ارے تمہارے دلوں سے وہ محبت نکل گئی جو غوث اعظم کے دل میں تھی، جو غریب نواز کے دل میں تھی، جو وارث اعظم کے دل میں تھی، جو صابر پاک کے دل میں تھی۔ جب جب حسین کا تذکرہ ہوتا تھا، صابر پاک روتے تھے، وارث پاک روتے تھے، حسین اعظم کی اولاد ہر اولاد روتی تھی، اور صرف حسین کی اولاد ہی نہیں میرے بھائی، حدیث ہے اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 مرتبہ آسمان رویا۔ مخلوق
मखलूक नहीं, आसमान रोया। पूछा गया कब कब या रसूल अल्लाह? कहा पहली मर्तबा जब हजरत यहया बिन ज़करिया का इंतकाल हुआ, उनको शहीद किया गया तो आसमान रोया है। पूछा गया आसमान के रोने की पहचान क्या है? आका ने इरशाद फरमाया जब आसमान लाल हो जाए, जर्द हो जाए, लाली पूरी तरह से आसमान पर छा जाए, खुद महसूस होने लगेगा आसमान गमज़दा है, आसमान रो रहा है। दो मर्तबा, पहली मर्तबा जब यहया बिन ज़करिया की शहादत हुई उस वक्त आसमान रोया, और दूसरी मर्तबा जब मेरे नवासे की करबला में शहादत होगी तो आसमान रोएगा। और सिर्फ उस वक्त ही नहीं, आज भी सुन्नियों जब 10 मुहर्रम का दिन आता है तो आसमान की तरफ सर उठाकर देखना, आज भी आसमान लाल हो जाता है और हुसैन के गम में रोता हुआ नजर आता है। देखना कभी आसमान की तरफ, 3 दिन का गम। खारिजियत तुम लोगों ने सुन्नियों में फैला करके सुन्नियत के वजूद को खतरा पहुंचाया है, सुन्नियत को तबाह बर्बाद किया है। ये नए नए अकीदे शामिल करते हैं। याद रखना गम 3 दिन का सैयदों का नहीं होगा, अहले बैत का नहीं होगा, आम लोगों का होगा। आपके अब्बा का इंतकाल हो जाए 3 दिन होइए बस, आपके घर में किसी का विशाल हो 3 दिन बस, उसके आगे कुछ नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह के नवासे का गम क़यामत तक के लिए गम। और क्यों ना हो, एक रवायत सुन लीजिए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ और हजरत खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ, उसी साल को रसूलुल्लाह ने पूरे साल को आमुल हुज़्न कहा कि 3 दिन गम नहीं मनाया जाएगा, पूरे साल गम मनाया जाएगा अबू तालिब का और हजरत खदीजतुल कुबरा का। अब गौर कीजिएगा, अगर सिर्फ अहले बैत और नबी के घर वालों का गम 3 दिन का होता तो आकाए कायनात साल भर को ना कहते कि गम मनाओ। बात समझ में आई? 3 दिन का गम नहीं। और जैसा कि जिब्रील ने सरकार को खबर दी थी वैसा ही हुआ। करबला के तपते मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम पहुंचे अपने घर वालों के साथ। अब एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग अहले सुन्नत में भी इस बेवकूफ़ी में मुब्तला हो गए कि शायद सहाबा और अहले बैत की कुछ बनती नहीं थी, सहाबा और अहले बैत में कोई बात नहीं, तो मैं उनका ज़हन साफ कर देना चाहता हूँ। गौर से ये जुमला सुनिएगा, क्योंकि बहुत सी राफिजियत भी अब खानकाहियत में घुसती चली आ रही है। बहुत से राफिजी भी खानकाहों में दाखिल होते चले जा रहे हैं, अली अली का नारा लगाकर सहाबा का गुस्ताख और सहाबा की तौहीन करने पर आमादा है। उनसे भी बाखबर करना चाहता हूँ आप लोगों को, याद रखिएगा सहाबा और अहले बैत में कभी किसी तरह की कोई अदावत नहीं थी। जब करबला शरीफ के लिए इमाम हुसैन चलने के लिए तैयार थे तो उनको सबसे पहले जो मना करने आए थे और कहने आए थे कि हुसैन कूफा वाले धोखेबाज हैं, कूफी लायूसी हैं, वफा की उनसे उम्मीद नहीं है, कूफा मत जाओ। जो रोकने के लिए आए थे वो कोई और नहीं थे, हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर थे। आका सरकार मत जाइए, ये वही अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं कि बचपन के आलम में जब हुसैन के साथ खेल रहे थे, हुसैन ने कह दिया था कि तू मेरा गुलाम, तेरा बाबा मेरे बाबा का गुलाम। दौड़ कर गए थे अपने वालिद के पास, हजरत उमर के पास, कहा था कि जाओ मेरे बेटे हुसैन से लिखवा करके लाओ, कब्र में ये कतबा हमारी बख्शिश के लिए काम आएगा। वही अब्दुल्ला इब्ने उमर है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं सुभान अल्लाह, कहते मत जाओ। इमाम हुसैन ने कहा कि ये तो मुकद्दर है, करबला जाना है, शहादत का जाम नोश करना है। इमाम हुसैन गए। एक बात याद रखिएगा,
کربلا کے 72 شہیدوں کے جب نام آپ دیکھو گے ان میں 3 نام ایسے ہیں جو قابل غور ہیں ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں کوئی اختلاف ہوگا. معاذ اللہ. 72 شہیدوں کے جب آپ نام لکھو گے تو ان میں 3 نام ہیں. ایک نام ہے ابو بکر بن علی. غور سے سنیے. دوسرا نام ہے حضرت عثمان بن علی کا. اور تیسرا نام ہے حضرت عمر بن علی. کون ہے تینوں؟ تینوں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی اولاد ہیں. بات سمجھ لیجئے گا کہ اللہ کے اس ولی علی نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھ کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا اور کربلا میں اپنے بیٹے حسین پر شہید کروا کر کے ابو بکر، عمر اور عثمان کو یہ بتا دیا کہ میں بھی ابو بکر، عمر اور عثمان سے محبت کرتا ہوں. اے امت والوں، اے علی والوں، تم بھی ان سے محبت کرتے رہنا. صحابہ کی گستاخی سے ہمیشہ بچیے گا کیونکہ صحابہ کی عزت و توقیر قرآن سے ثابت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. یہ مہاجرین اور انصار، ابو بکر، عمر، عثمان، ان تمام لوگوں کے لیے اللہ نے جنتوں کو تیار کر کے رکھا. اختصار کے ساتھ سن لیجئے. جیسا کہ آقا نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا. کربلا کے میدان میں حسین پہنچے، تمام گھر بار لٹ گیا، شہید ہو گیا. آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. امام حسین بچتے ہیں. علی اکبر کا گلا، علی اصغر کا گلا کٹ گیا. علی اکبر کا سینہ برچی سے لہو لہان ہو گیا. نہ قاسم رہے، نہ عون رہے، نہ محمد رہے. پورا کا پورا گھرانہ حسین کا تاراج ہو گیا. نبی کے گھر والے شہید ہو گئے. اس کے فوراً بعد آخر میں عصر کے وقت حسین بچے ہیں. تنہا حسین. پورا میدان لاکھوں کے لشکر سے بھرا ہوا ہے. تنہا حسین ہے. ادھر قلب ہے، ادھر یمین یسار، چاروں طرف سے فوج نے گھیرا ہوا ہے. حسین کو تیروں سے چھلی کیا ہوا ہے. جسم ٹوٹ چکا ہے. لڑتے لڑتے حسین کے جسم سے پسینے کی جگہ خون کے پھوارے نکل رہے ہیں. حسین آسمان کی طرف دیکھ کر کے مرثیہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یا ربی لا تترکنی وحیدا. اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ، اکیلا مت چھوڑ، تنہا مت چھوڑ. ایسے لوگوں کے درمیان بینا اناس اظہر الجحودا. اے اللہ ایسے لوگوں کے درمیان مجھے تنہا مت چھوڑ کہ جو ظلم و ستم کرتے ہیں. وَسَيَّرُونَ بَيْنَهُمْ عَبِيدًا. حسین کہتے ہیں کہ میں جنتی نوجوانوں کا سردار، میں رسول اللہ کے دل کا ٹکڑا، میرے پیشانی کو نبیوں کا سردار بوسا دیا کرتا تھا. میں سردار ہوں اولیاء کا، میں ولی ہوں، میں جنت کا سردار ہوں. اس کے باوجود سیرون بینہم عبیدا، یہ ظالم لوگ مجھ کو غلام بنانا چاہتے ہیں. وَيَرْدُونَ بَيْنَهُمْ وَيَرْدُونَ فِي أَفْعَالِهِمْ يَزِيدًا. اور یہ ظالم لوگ اپنے اس برے عمل کے ذریعے یزید کو راضی کرنا چاہتے ہیں. حسین نے کہا تھا یا ربی لا تترکنی وحیدا بین اناس اظہر الجحودا. فرمایا تھا وَسَيَّرُونَ بَيْنَهُمْ عَبِيدًا. فرمایا تھا امام حسین نے ما خن. اب کوئی بھائی باقی نہیں رہا ہے، نہ قاسم ہے، مسلم ہے. پورا کا پورا گھرانہ ختم ہو گیا. تنہا ہوئے. ما خن الا قد مضى شہیدا. کوئی بھائی باقی نہ رہا، سارے کے سارے شہید کیے جا چکے ہیں. ما خن الا قد مضى شہیدا. حجنت ما فی دمہ مزیدا. اور اب آخر میں بچا ہوں. اب میرے اندر بھی ہے میرے رب، خون کا ایک قطرہ بھی اب باقی نہیں ہے.
اور سیاہ حسین نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد تیروں اور تلواروں کی بوچھار شروع ہو گئی تھی، گھوڑوں کی ٹاپ، گھوڑے آئے، اس سے پہلے انسانوں نے آ کر حسین کی گردن کو کاٹا، اور اس کے بعد گھوڑے آئے، گھوڑوں نے اپنی ٹاپوں کے ذریعے امام حسین کے جسم کو پامال کیا۔ پامال کرنا مطلب سمجھتے ہیں؟ کوٹا، کوٹ کر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کے جو ہمارے اور تمہارے نبی کا نواسا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جسم کے۔ جب حسین کی گردن نیزے بلند ہو چکی اور ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا گھوڑوں کی ٹاپوں کے ذریعے، دور کھڑی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، ہمارے اور تمہارے نبی کی نواسی، علی کی بیٹی، جو کبھی بچپن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھیلا کرتی تھی، کبھی حسین کھیلتے تھے، حسن کھیلتے تھے، اور وہ زینب بھی کھیلتی تھی سرکار کے آنگن میں، زینب بھی آقا کے آنگن میں کھیلا کرتی تھی، اور حسن حسین کی کشتی ہوتی تھی، اور رسول اللہ امام حسین کو شاباشی دیتے تھے، خوب شاباشی دیتے تھے۔ سیدہ فاطمہ آ کے پوچھتی تھی کہ میرے آقا حسین کو کیوں اتنی داد دیتے ہو؟ تو آقا فرماتے تھے کہ میں تھوڑی نہ داد دیتا ہوں، جب حسن حسین کو کشتی ہوتی ہے تو حسین کو جبریل آ کر داد دیتے ہیں، اس لیے میں بھی داد دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان جبریل اللہ۔ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس لیے میں کرتا ہوں۔ تو حسن حسین زینب یہ تین بھائی بہن حضور کے پاس کھیلتے تھے آنگن میں رسول اللہ کے، کبھی پیٹ پر حسین بیٹھتے تھے رسول کے، کبھی حسن بیٹھتے تھے شکم مبارک پر، کبھی سیدہ زینب بیٹھتی تھی اپنے نانا کے شکم مبارک پر۔ تو وہ زینب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، کھلائی ہوئی آقا کی، آقا کے آنگن کا وہ مہکتا ہوا پھول، آقا کے آنگن کی زیب و زین، جس کو زینب کہا جاتا ہے، دور کھڑی ہوئی کربلا کے میدان میں اپنے اہل و عیال کو ملتا ہوا دیکھتی رہی۔ اپنے دو بچوں کو قربان کر چکی تھی زینب، 10 سال کے عون، 12 سال کے محمد، دونوں کو قربان کر دیا تھا، اپنے بھائی کو قربان۔ دور کھڑی دیکھ رہی ہے کہ ان کے بھائی حسین کے جسم کو پامال کر دیا گھوڑوں نے، ٹانپوں سے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے گھوڑوں نے کر دیے ہیں۔ دور سے زینب نے مرثیہ پڑھا۔ زینب کہتی ہیں، فریاد کرتی ہیں، کس سے فریاد کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ زینب کہتی ہیں، واہ محمدہ، واہ محمدہ، ھذا حسین بالعرا۔ اے میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حسین ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، مزمل بالدماء، خون سے سنا ہوا ہے نواسا، مقطع الاعضاء، جسم ٹوٹ چکا ہے، پھٹ چکا ہے، الگ ہو چکے ہیں، ہاتھ الگ، پیر الگ، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، محمد آپ کے نواسے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ ھذا حسین بالعرا مزمل بالدماء مقطع الاعضاء وذریتک مقتلہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وہ گھرانہ، آپ کی وہ ذریت، آپ کے وہ اہل بیت،
جن کے در کی دربانی فرشتے کرتے تھے، جن کے جھولے فرشتے جھلاتے تھے، جب کپڑوں کی کمی ہوتی تھی تو آسمان سے فرشتے جن کے لیے نئے جوڑے لے کر آتے تھے، پورا مدینہ جن کا احترام کرتا تھا، پوری دنیا جن کا احترام کرتی تھی، جنت کی سرداری جن کے پاس ہے، جنتی عورتوں کی سرداری بھی جن کے پاس ہے، اللہ نے جن سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن سے محبت کرنے والے کو جنتی ہونے کا پیغام دیا ہے، وہ آپ کے گھر والے ذریتوں کا مقتلہ، اے محمد آپ کے وہ سارے گھر والے قتل کر دیے گئے۔ زینب کربلا سے فریاد کر رہی ہیں محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، اے نانا، واہ محمدہ، واہ محمدہ، هذا حسین بالعرا مزمل بالدماء مقطع الاعضاء ذریتک مقتلا وبناتک سبایا۔ اے میرے نانا، آپ کے گھر کی عورتیں، آپ کے گھر کی بچیاں، جن کے چہرے کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا، اے میرے نانا، وہ دوشیزائیں، وہ عورتیں جن کی آواز دروازے سے باہر کبھی نہیں گئی، وہ عورتیں جنت کی حوریں جن کے تقدس پر ناز کیا کرتی تھی، جن کی پاکی پر جنت کی حوریں فخر کیا کرتی تھی، بنات کا سبایا۔ ہائے محمد، ہائے نانا، آپ کے گھر کی بچیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، بے پردہ انہیں گھمایا گیا، پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئی۔ واہ محمدہ، ھذا حسین بالعرا مزمل بالدماء مقطع الاعضاء ذریتک مقتلا وبناتک سبایا۔ آپ کے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کیا گیا۔ آخر میں سیدہ زینب کہتی ہے تصفی علیہ الریاح، ہائے محمد، کربلا کے اس میدان میں ظالم یزیدیوں نے اپنے یزیدی لشکر کے مردوں کو تو کفن دیا، جو یزیدی تھا اس کو کفن دے دیا، لیکن اے محمد، آپ کے نواسے حسین کو یزیدیوں نے کفن بھی نہیں دیا، کفن بھی ان کے جسم پر نہیں ڈالا۔ ہائے محمد، تو کربلا کی خاک کو شرم آنے لگی۔ کربلا میں ہوا آئی، ہوا نے کربلا کی خاک کو اڑایا، کربلا کی خاک کو اڑا کر ہوا نے امام حسین کے لاش کا کفن بنا دیا۔ واہ محمد، واہ محمد، ھذا حسین بالعرا۔ سیدہ زینب نے فریاد کی امام حسین سے۔ تھوڑی دیر گفتگو اور کروں، اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ ذرا محبت سے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ تاریخ بتاتی ہے سیدہ زینب آگے بڑھی، کوفہ پہنچی۔ آپ لوگ جانتے ہو کوفہ میں کیا ہوا، 72 سن سے یہ قافلہ کوفہ ہوتے ہوئے سارے واقعات آپ لوگ سن چکے ہو۔ آخر میں یہ قافلہ یزید کے دربار سے گزرا ہوا مدینے واپس آیا۔ آخری واقعہ سن لیجیے اور اس کے بعد رخصت۔ مدینہ شریف میں سیدہ زینب پہنچی، ٹوٹا ہوا قافلہ تھا۔ آپ کے پاس ایک گٹھری تھی، سیدہ زینب کے پاس وہ گٹھری بھی آپ کربلا سے کوفہ لے کر آئی تھی اور وہاں سے دمشق سے مدینہ لے کر آئی تھی۔ سیدہ زینب جب پہنچی مدینے میں تو ان کے شوہر تھے، نام تھا ان کا جعفر۔ حضرت زینب کے شوہر کا نام تھا حضرت جعفر۔
حضرت جعفر پہنچے حجرے میں، بڑے خوش تھے. جعفر کو پتہ نہیں تھا کہ کربلا کا واقعہ ہو چکا ہے. آخری بات سن لیجیے اور بات ختم. جعفر پہنچے، کہنے لگے کہ جیسے ہی حجرے میں پہنچے تو دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے. اس بوڑھی عورت سے کہنے لگے کہ اے بوڑھی عورت، میری بیوی زینب کہاں ہے، میری زوجہ کہاں ہے؟ زینب کہنے لگی نہیں میں زینب نہیں. اے میرے سرتاج، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ بوڑھی نہیں ہوں میں، کربلا کے غم نے مجھے بوڑھا کیا. علی اکبر کی لٹی ہوئی جوانی نے مجھے بوڑھا کیا. سکینہ کے چہرے پر پڑے ہوئے تماچوں نے مجھے بوڑھا کیا. حضرت سکینہ کی چھینی ہوئی بالیوں نے مجھے بوڑھا کیا. بوڑھا کر دیا مجھے 6 مہینے کے علی اصغر کی شہادت نے. بوڑھا کر دیا مجھے عباس کے کٹے ہوئے غازیوں نے. بوڑھا کر دیا مجھے حضرت شبیر کی کٹی ہوئی گردن نے. رونی ہوئی لاش نے بوڑھا کر دیا. 72 گھرانے کربلا والوں کی شہادت نے بوڑھا کر دیا. حضرت جعفر پوچھتے ہیں میرے بچے اور محمد کہاں ہیں؟ زینب بچے کہاں ہیں میرے؟ سیدہ زینب نے کہا تھا کہ اے میرے سرتاج، کربلا میں حسین پر سب قربانی دے رہے تھے. عباس اپنے بازو قربان کر رہے تھے. حضرت قاسم اپنی جوانی قربان، اپنی بڑھاپا قربان کر رہے تھے. علی اکبر شہادت دے رہے تھے. علی اصغر 6 مہینے کے وہ بھی شہادت دے رہے تھے. سارے کے سارے لوگ حسین پر قربان ہو رہے تھے. فرشتے آ کر پوچھتے تھے اے حسین، اگر اجازت دے دو تو ہم تمہارے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائیں اور یزیدیوں کو مسمار کر دیں. لیکن حسین منع کرتے رہے. فرشتوں، یہ امتحان کا وقت ہے، یہ خدا کے قرب کے لیے خود کو قربان کر دینے کا وقت ہے. فرشتوں، ہمارے پاس نہ آنا، جو جنگ ہو رہی ہے اس جنگ کو جاری رہنے دو. سب حسین پر قربان ہو رہے تھے. ایک حر آیا تھا، حر بھی قربان ہوا حسین پر. اس کے ساتھی بھی قربان ہوئے حسین پر. جب سب قربان ہو رہے تھے تو میں نے بھی اپنے بچوں کو بلایا کر ان کی آنکھوں میں کاجل لگایا، ان کو اچھے سے اچھا کپڑا پہنایا، چھوٹی چھوٹی ڈھال دی، چھوٹی چھوٹی تلوار دی. جب سب کے سب قربان ہو رہے تھے تو میں کیوں پیچھے ہٹتی؟ میں نے بھی ہے جعفر تمہارے بچوں کو اپنے بھائی حسین پر قربان کر دیا. حضرت جعفر نے کہا اے زینب، یہ بچے زندہ نہیں ہیں. سیدہ زینب کہتی ہے میرے سرتاج، قربان کر دیا میں نے اپنے بھائی پر اپنے بچوں، لیکن پریشان مت ہونا جعفر. گٹھری کھولی، گٹھری کھول کر کے 2 خون سے سنے ہوئے کپڑے نکالے، جعفر کو دکھایا. کہا میرے سرتاج، یہ میرے بچوں کے خون سے سنے ہوئے کپڑے ہیں. یہ سارے کپڑے لے کر کے کل قیامت کے دن میری ماں فاطمہ کربلا والوں کے خون سے سنے ہوئے کپڑے بارگاہ خدا میں پیش کریں گی. اور میری ماں فاطمہ کہیں گے خدا سے، اے خدا، میرے بابا کی امت گنہگار سہی، بدکار سہی، برے اعمال والی سہی، مگر ہے میرے محبوب، کربلا والوں کے خون سے سنے ہوئے کپڑوں کے صدقے میں میرے نانا کی گنہگار امت کی بخشش. اللہ کربلا والوں کے خون سے سنے ہوئے کپڑوں کے بدلے میں میرے نانا کی گنہگار امت کی بخشش کروائی. اے سنیوں، کربلا کو بھول گئے، کربلا کے رسم و رواج کو بھول گئے، حسین کے ذکر کو ختم کرنے والوں کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہو.
غم حسین مٹانے والوں کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں. بہت بڑا سرمایہ ہے غم حسین تمہارے پاس، مٹنے والے ہیں. یہ مٹ گیا تو کچھ پاس نہیں رہے گا. کربلا شریف میں تمہاری بخشش کا ذریعہ بھی میدان محشر میں کربلا کے خون سے سنے ہوئے وہ کپڑے ہیں جو اہل بیت رسول کے کپڑے ہیں. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو حسنین کا حق عطا فرمائے. یعنی کہ